اسلام سے پہلے یہ رواج عام تھا کہ ایک عورت کم سے کم 10 مردوں کو رکھ سکتی تھی اپنے نکاح میں. باقاعدہ یہ تاریخ ہے, یہ حدیث میں موجود ہے, اور قرآن نے بہت جگہوں پر ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. میٹرنل سوسائٹیز کہتے ہیں. اور یہ بڑا مشکل دور تھا, اور تاریخ میں آپ پڑھیں تو اتنا گھناؤنا اور یہ انسانیت پر اتنا دھبا تھا. اس لیے کہ آپ اس میں ایک دیکھیں کہ خود شرم سے سر جھک جاتے ہیں اگر ہم اس کو بیان کرتے ہیں یا سنتے ہیں, سوچیں بھی کہ ایک عورت جو ہے وہ 10 آدمی, جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو 10 آدمی لا آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں جی بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے, تو وہ بتاتی ہے کہ یہ فلاں کا ہے. ایک طریقہ یہ تھا. یا یہ ہے کہ وہ اس وقت میں قیافہ کے لوگ جو ہیں وہ شکل دیکھ کے, اس کے رنگ ڈھنگ کو, بچے کو دیکھ کے وہ یہ کہتے جی کہ ان 10 میں سے فلاں آدمی کا یہ بچہ ہے, اور اس اور مرد کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا, اس کے تمام اخراجات, اس کی تمام ضروریات جو ہے اس مرد کو دینی ہوتی تھی. اب یہ کتنی ذلت کی بات اور اس قدر گھناؤنی بات تھی جسے اسلام نے مسترد کیا. اور اسی بات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اسلام نے انسان پر کتنا احسان کیا ہے کہ پابندی لگا دی کہ مرد تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کر سکتا ہے, لیکن عورت جو ہے وہ 2 مرد نہیں رکھ سکتی, اس لیے کہ اس میں بڑی ذلت ہے انسانیت. صحیح, ٹھیک ہے, اوکے. تو آئی تھنک یایا صاحب کا, فدا صاحب کا یہ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے. دوسرا سر, ہم جتنی ابھی دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں, ہم اس میں ساری مٹیریلسٹک اس کی بیلنس کی بات کریں کہ مٹیریلسٹکلی بیلنس ہو گیا, یہاں پہ گھر دے دیا آپ نے, اس کو کپڑے دے دیا آپ نے, اس کو یہ دے دیا. واٹ اباؤٹ ایموشنل بیلنس؟ جب ایک وائف کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کر لیتا ہے تو فرسٹ وائف از آلویز ایموشنلی ڈسٹرب. تو ایموشنل بیلنس کی پورے اسلام میں اتنا, اسلام ہم لوگ کا جو بات کرتے ہیں کہ انسانوں کا مذہب ہے, انسانیت ہے, تو انسانیت میں تو انسان کی ایموشنس بہت اسٹرانگلی سب سے پہلے اس چیز کو ویو کیا جاتا ہے. تو ایموشنس کی کوئی قدر نہیں ہے, ایموشنس کے لیے کوئی سیپریٹ باکس نہیں ہے, اس کو نہیں, ایموشنس کو انٹرٹین نہیں کیا جاتا. اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جی ہمارے پاس پہلے کال ہے, وہ اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں علینا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. گڈ ہیلدی مارننگ علینا, کیسی ہیں آپ؟ جی گڈ مارننگ, آئی ایم فائن. جی میرا کوشچن ہے, جو مولانا صاحب ہیں ان سے میرا کوشچن ہے کہ بلا شبہ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش موجود ہے, اور سب کچھ حدیث سے بھی ثابت ہے سب کچھ. لیکن دیکھیں یہ جس حدیث کا حوالہ, یہ جس قرآنی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے, وہاں پہ آگے بھی ڈیٹیل میں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے جو کہ پورا بیان نہیں ہوتا کہ بھئی آگے آپ کے لیے کیا بہتر ہے, یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا گیا. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شادیاں کی وہ ان کو کوئی نہ کوئی تحفظ فراہم کرنے کے لیے, جو صرف ان میرڈ تھی وہ تو صرف حضرت عائشہ تھی, باقی تو حضور کی جتنی بھی مطلب انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی. تو آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری شادی ہو گئی, پہلے کے بچے, اس کے حقوق کسی کے ذمہ بھی نہیں رہتے. صحیح. اور وہ عورت جیسی بے آسرا ہو جاتی ہے معاشرے میں, اس سے ہمارے معاشرے میں اتنا گند پیدا ہو رہا ہے کہ وہ دوسری عورت پھر کسی دوسرے مرد کی طرف دیکھتی ہے. اور جیسے جتنے, بہت تعظیم کے ساتھ میں کہتی ہوں کہ جتنے مولانا جو ہیں یہ دوسری شادی یا تیسری یا چوتھی کا حوالہ دیتے ہیں کہ کریں, اگر یہ عورت کو اس کی جائیداد کے حق کا کہیں کہ اس کو ضرور ملے, تو میرا خیال ہے عورت معاشرے میں اتنی مطلب وہ نہ ہو, عدم تحفظ کا شکار نہ ہو. جتنی زور سے اسلام میں وراثت کے حق کا کہا گیا ہے وہ یہ لوگ نہیں کہتے, اس کے لیے یہ لوگ آواز بلند نہیں کرتے کہ بھائی بھی نہیں دیتے, باپ بھی نہیں دیتے جائیدادوں میں سے حصہ. لیکن اس پہ تو باقاعدہ لا ہے, اور اب تو لا بن گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو نہیں دیتے. لیکن ہمارے ہاں کتنے لا ہیں جو جن کی امپلیٹیشن ہوتی ہے یا جو نافذ ہوتے ہیں. ہمارے پنجاب سائڈ میں, سندھ سائڈ میں جائیداد معاف کروا لی جاتی ہے, حصوں کی وجہ سے شادی نہیں کی جاتی, اور کئی ایسی مطلب چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہے, اسلام میں تو نہیں ہے وہ. تو جو مولانا بہت کثرت سے کہتے ہیں شادی کریں, جی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اسلام اس قسم کا مذہب قطعاً نہیں ہے کہ آپ اس میں کسی کو یوں چھوڑ دیں اور ایک ہی چیز پہ زور دیں. اسی لیے مسلم معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکی کہ یہ صرف شادیوں سے آگے نہیں جا سکے. ٹھیک ہے, ذرا اس چیز پہ ضرور غور کریے گا. اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت چیزوں کا زور دیا گیا ہے. بالکل 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 صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال ارینا. اچھا سر, یہاں تو مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے ہوگا کہ یہ کیا بات ہے, مطلب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ پراپرٹی کے میٹر پہ اتنا نہیں کرتے اور خواتین کو اس طرح سیکیور نہیں کیا جاتا, بس شادیاں اور شادیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے گھریلو خاتون ہیں, اور محافل وغیرہ یا ایسے
मजालिस या ऐसे इज्तिमात अटेंड नहीं करती कि जहाँ बड़ी शिद्द व मद के साथ इस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं औरतों के हकूक़ पर, औरतों के बारे जो कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है, बड़ी बड़ी ज़ख़ीम किताबें लाखों सफ़े मौजूद हैं। या तो ये घर के काम में मसरूफ़ रहती हैं, मुताले का मौका भी नहीं मिलता, किसी इज्तिमा में जाने का मौका भी नहीं मिलता, वरना अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुद ही उन्होंने एक बात कही, मुझे उनकी इस बात से इत्तेफाक है कि ये काम सारे का सारा मुआशरे का है, मौलवी मुआशरे से अलग नहीं है। उलमा तो हर जगह पर अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, जैसा मौजू होगा। आज आपने इस मौजू पर हमें बुलाया, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि कल रात को मुझे टेलीफोन पे किया, मैंने कहा जी मैं हाज़िर हूँ, लेकिन ये सब बयान होता है। इसके लिए ज़रूरी है इज्तिमाई कोशिश, माशरती तौर पर लोग आपस में। सर लास्ट में हमारा वो वाला पॉइंट, अच्छा पहले मैं सर से वही पॉइंट के इमोशनल अटैचमेंट, इमोशंस का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। किसी भी इंसान की इमोशनल लाइफ, इमोशनल इनर ख़राब हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं है। मैं गुजारिश करूं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद किया इंदल्लाह दीनुल इस्लाम, मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम पसंद किया। अब दीन जो है वो मुश्तक हुआ है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड मदीना। मदीना अरबी में उस जगह को कहते हैं या जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। मदीना आप एक गांव को भी कह सकती हैं, मदीना आप शहर को भी कह सकती हैं, मदीना पूरी दुनिया को भी कह सकती हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ दो से ज़्यादा लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार कर सके, वो है दीन। और फिर दूसरी तरफ कहा गया कि सलामती का दीन है इस्लाम और ह्यूमन राइट्स। इस्लाम ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा दीन है। सबसे ज़्यादा अगर ह्यूमन राइट्स दिए गए तो इस्लाम में दिए गए। अब ये बात कहने की है कि जी आप अपनी लस्ट के लिए दूसरी शादी कर लें, तो ये मैं नहीं समझता कि ये सलामती होगी इसमें। इमोशंस आर वेरी मच देयर। इमोशंस वहाँ होते हैं जहाँ पे दो लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। हम दोनों बैठे आपस में हंस रहे हैं, अगर हमारी लड़ाई हो गई किसी मामले में तो सलामती तो नहीं होगी, ख़त्म हो गया ना। तो इस्लाम जो है मैं नहीं समझता कि वो इट इज़ अ रिलीजन बेस्ड ऑन ह्यूमन इमोशंस, इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन लव। तो अगर ये चीज़ें हम सामने रख के और अपनी ज़िंदगी गुजारें, अगर यही चीज़ मर्द अपने जहन में रखें कि सलामती का दीन है, उसको एक बीवी भी रखनी है, अगर दूसरी भी रखनी है तो सलामती के साथ रखे, झगड़ा ना हो। एक ऐसे तरीके से करे कि पहली बीवी भी राज़ी हो। अगर उसमें से औलाद नहीं है तो पहली बीवी भी कोशिश करेगी कि उसकी दूसरी शादी कराए। खुद ऐसे हमारे माशरे में होता है ताकि औलाद हो, वो खुशी से उसको बना के लाती है, उसको सोता नहीं कहती, अपनी बहन बना के रखती है फिर वो। तो इन हालात में अगर मर्द शादी कर सकता है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल लस्ट। ये फिर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी और इस्लाम की वायलेशन होगी। सही। अच्छा जी, इस टॉपिक पे तो आई थिंक वी कैन गो नॉन स्टॉप बिकॉज बहुत ज़्यादा पहलू है इस टॉपिक के, लेकिन इस सिर्फ एक स्लाइट कन्फ्यूजन जो बहुत मेजर होती है वो ये होती है कि हम लोग को रीजंस नहीं पता होते किन रीजंस की वजह से सेकंड मैरिज अलाउड है, जिस पे हम लोगों ने आज बात करने की कोशिश की और काफ़ी सारी बातें की भी, बट टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स यहाँ पे वक्त बिल्कुल इस टॉपिक का ख़त्म हो गया, हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, डॉक्टर मुबशरा हमारे पास मौजूद होंगी, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।